بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کا عضو سیم ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون شیشہ دیکھے تو کیا اس سے عضو اس کا فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ عضو کے جو بنیادی فرائض ہے وہ آپ سمجھ لیں، تو اس سے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ کیا مرد اور عورت کے عضو میں فرق ہے یا نہیں۔ عضو میں 4 فرائض ہے۔ سب سے پہلا چہرے کو دھونا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو، اور تیسری چیز سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور چوتھی چیز دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ عضو میں فرض ہے۔ ان کو جب اگر آپ دھو لے تو آپ کا عضو ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے یا بال کے برابر بھی جگہ ان 4 چیزوں میں رہ جائے تو پھر آپ کا عضو درست نہیں ہے، نہ آپ کا نماز درست ہے، نہ آپ کا نفل نماز درست ہے، آپ کا عضو نہیں ہوا ہے۔ اس عضو سے آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو عضو میں یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی، یہ اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کا عضو ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے عضو میں فرق ہے یا نہیں، تو یاد رکھنا کہ مرد اور عورت کے عضو میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے۔ جس طرح مرد حضرات عضو کرتے ہیں اسی طرح خواتین بھی عضو کریں گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق عضو کر لے، خواتین حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سنت کے مطابق عضو کر لے۔ اب سنت کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت رکھوں گا کہ عضو کا جو مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ کیا ہے۔ میں نے صرف آپ لوگوں کو یہی بتا دیا کہ مرد اور عورت کا عضو سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں، مرد اور عورت کے عضو میں اگر وہ پائے جائے تو پھر ان کا عضو درست ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کرنا اور مسواک کرنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، نیت کرنا، قبلہ رخ بیٹھنا، اونچی جگہ پر بیٹھنا اور مسنون دعائیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے ہی سنتیں ہیں، مستحبات ہے۔ اس سے عضو میں نورانیت آ جاتی ہے، عضو میں اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی جو فوائد ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ باقی جو 4 چیزیں ہیں عضو میں وہ ضروری ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے یا بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر آپ کا عضو درست نہیں ہے۔ اور شیشہ دیکھنے کے متعلق جو سوال ہوا تھا کہ کیا شیشہ دیکھنے سے عضو ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھنا کہ شیشہ دیکھنے سے عضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عضو کے جو فاسد ہونے کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی گئی۔ تو اگر کوئی شیشہ دیکھ لے عضو کے بعد تو پھر اس سے عضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ لوگوں میں ایسی باتیں پھیل جاتی ہے جو دین کی دوری کی وجہ سے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس سے عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہے۔ دین کی سمجھ جو ہے نا، ہر ایک کو چاہیے کہ دین کی اتنی باتیں سیکھ لے، دین کی یہ جو بنیادی ضروری مسائل ہے وہ سیکھ لے، تو انشاءاللہ یہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔